بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ رہے ہیں استعارات سمجھ میں نہیں آئے اس میں. وَيُكْشَفُوا عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا. عبارت کا ظاہری ترجمہ تو واضح ہے کہ اس علم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے آپ ایک تو عربیت کی باریکیوں کو اور ان کے رموز کو پہچان لیا جاتا ہے، اور دوسری بات کہ اس علم کے ذریعے سے قرآن کریم کے الفاظ میں جو اعجاز کے طرق ہیں اور ان سے پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی ہمیں جو بار بار ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن معجز ہے، قرآن جیسا کوئی لا نہیں سکتا، وہ کیا چیز ہے قرآن کی عربیت میں اور قرآن کریم کے اندر جس کو کوئی لا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے قرآن کو معجز کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں علم بلاغت اور علم توابع جو ہے نا، یہ پڑھنے کے بعد آپ اس اعجاز کے طرق سے نظم قرآن میں پردوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں. یہ تو لفظی ظاہری بات ہے بس صرف، لیکن الفاظ کا استعمال، وجوہ الاعجاز کو پردوں کے اندر چھپانا، ان کے لیے پردے ظاہر کرنا، یہ تو الفاظ ایسے ہیں نا جس میں مجاز آ رہا ہے. اب پردے تھوڑی ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، پردے نہیں ہوتے، الفاظ کے وہ پردے ہوتے ہیں. لیکن یہ الفاظ کا استعمال، یہ استعارات ہیں، استعارات. اور اس میں عبارت میں استعارات سے کام لیا گیا ہے، یعنی الفاظ میں مجازی معنی بہت ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ استعارہ کی پہلے یہ جو استعارے ہیں یہ پہچان لیں، پھر اس کی دو تقریریں اس عبارت میں لگ جائیں گی. ایک تو استعارہ بالکنایہ. استعارہ بالکنایہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نفس میں، جی میں، دل میں تشبیہ دینا اور تشبیہ کے ارکان ذکر نہ کرنا سوائے مشبہ کے. نہ مشبہ بھی ذکر کریں گے، نہ وجہ تشبیہ ذکر کریں گے، نہ آلائے تشبیہ ذکر کریں گے، کوئی چیز ذکر نہیں کریں گے، صرف مشبہ. اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ بیٹا؟ شاباش. نمبر 2 استعارہ تخیلیہ. استعارہ تخیلیہ یہ ہے کہ مشبہ کے لیے، مشبہ وہ جس کو تشبیہ دیتے ہیں آپ، مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے لوازمات میں سے ایک لازم مشبہ کے لیے ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں تخیلیہ. ایک استعارہ ترشیحیہ، مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے مناسبات ملائمات میں سے ایک مناسب ثابت کرنا. لازم نہیں ہے، مناسب ہے، بس نسبت ہے اس کے ساتھ. اور ایک چیز ہے ایہام. ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے 2 معانی ہوں اور ان 2 معانی میں سے ایک معنی قریب کے لیے ہو اور دوسرا معنی بعید کے لیے ہو. اس لفظ سے معنی قریب کو چھوڑ کر معنی بعید لینا ایہام ہے. بس یہ بات سمجھ لیں. تو اب اس عبارت میں استعارات کیسے ہیں بس یہ ثابت کریں. استعارہ کنایہ کیا ہے، تخیلیہ اس میں کیسے آ رہا ہے، ترشیہ کیسے آ رہا ہے، ایہام کیسے ہے، بس یہ ثابت کر رہے ہیں ہم اس میں. تو دیکھیں میں نے اس کی 2 تقریریں جو متن آپ کے علامہ سعد الدین نے بیان کی ہیں اسی کو بیان کر دی. وجوہ الاعجاز، وجوہ الاعجاز یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ ہے. وجوہ الاعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ مشبہ بھی کو ذکر نہیں کر رہا ہے، اندر ہی اندر، جی میں، دل میں، کس کے ساتھ؟ ان اشیاء کے ساتھ
جو محتجبہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وجوہ اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے اشیاء محتجبہ کی، لیکن عبارت میں اشیاء محتجبہ کو ذکر نہیں کیا، مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا، وجہ تشبیہ کو ذکر نہیں کیا، اعلی تشبیہ کچھ بھی نہیں، صرف وجوہ الاعجاز۔ تو وجوہ الاعجاز کو اشیاء محتجبہ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ، کیونکہ وجوہ الاعجاز بھی چھپے ہوئے، وجوہ الاعجاز بھی کیا ہے؟ چھپے، تو چھپی ہوئی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا استعارہ بالکنایہ ہے، یعنی آپ صرف یوں کہہ دیں کہ وجوہ الاعجاز کے الفاظ مصنف کے یہاں یہ استعارہ بالکنایہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتا ہے اشیاء محتجبہ، مشبہ ہی آپ کا، اشیاء محتجبہ ان کے لیے استار اور پردے لازم ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ استار۔ اب یہ استار کو آپ نے ثابت کیا عبارت میں کس کے لیے؟ وجوہ الاعجاز کے لیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یکشف عن وجوہ الاعجاز استارھا، وجوہ اعجاز سے پردوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو گویا کہ استار کو جو کہ لازم تھا اشیاء محتجبہ کا، اس کو ثابت کیا کس کے لیے؟ وجوہ الاعجاز کے لیے۔ تو استار کا لفظ استعمال کرنا وجوہ الاعجاز کے لیے یہ استعارہ تخیلیہ ہے، چل گیا؟ دوسری بات یہ کہ وجوہ کا لفظ اس میں ایہام ہے، اصل وجوہ کا معنی وجہ کی جمع ہے، اس کا دو معنی ہے، ایک معنی قریب ہے جس کے معنی ہے چہرہ، دوسرا معنی بعید ہے جس کے معنی ہے طرق۔ طرق یہاں پر اعجاز کے لیے وجوہ کا استعمال یہ معنی بعید میں آیا ہے، نہ کہ چہرے کے معنی میں، نہ کہ کس کے معنی میں؟ چہرے کے معنی میں۔ اور وجوہ الاعجاز سے مراد اعجاز کے چہرے نہیں بلکہ اعجاز کے طرق، تو وجوہ کا استعمال یہ ایہام ہے، بس یہ تقریر ہے، یہ عبارات کی تقریر ہے، یہ آپ نے ایک استعارے کو ثابت کیا ہے، صحیح، بس تین طریقے سے، تین اس میں آ گئے، ایک تقریر یہ، دوسری تقریر اب ایک اور سن لیں، وجوہ کو ہٹائے، اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ بنائے صرف اعجاز کو، لفظ اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے صور حسنہ کے ساتھ، کہ قرآن کریم میں اعجاز ہے، یعنی قرآن کریم کے الفاظ خوبصورت ہیں، حسین ہے، اعجاز کو تشبیہ دی گئی صور حسنہ کے ساتھ، اور صور حسنہ مذکور نہیں ہے، مشبہ بھی مذکور نہیں ہے، نفسی نفس جی میں آپ کہہ رہے ہیں، تو اعجاز کو تشبیہ دینا صور حسنہ کے ساتھ یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا، استعارہ بالکنایہ۔ اور لازمات ان صور حسنہ کے لیے وجہ لازم ہے، وجوہ لازم ہے، کس کے لیے؟ مشبہ بھی کے لیے ملے۔ اب اس وجوہ کو اعجاز کے لیے ثابت کرنا جو کہ صور حسنہ کا لازم تھا، یہ استعارہ تخیلیہ ہو گیا، یعنی وجوہ الاعجاز، اعجاز کے لیے وجوہ بولنا یہ استعارہ تخیلیہ ہے، کیونکہ صور حسنہ کا لازم ہے وجوہ، جو صورتیں ہیں حسین خوبصورت ان کے لیے چہرے ہوتے ہیں، وہ چہرے ان کے لیے لازم ہے، اب اس چہرے کو آپ نے ثابت کر دیا کس کے لیے؟ اعجاز کے لیے، تو یہ استعارہ تخیلیہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر خوبصورت چہروں کے مناسب، پہلے مشبہ بھی میں آؤں، خوبصورت چہرے کے مناسب پردے ہیں، خوبصورت چہرے پردوں میں ہونے چاہیے، تو معلوم ہوا کہ استار صور حسنہ کا لازم تو نہیں بلکہ مناسب ہے۔ اب اس استار کو جو مشبہ بھی کا مناسب تھا اس کو آپ نے ثابت کر دیا کس کے لیے؟ وجوہ الاعجاز کے لیے، کہ وہ وجوہ الاعجاز بھی پردوں میں ہیں، جیسے خوبصورت چہرے پردوں میں ہوتے ہیں ایسے وہ بھی پردوں میں ہیں۔ تو یہ استعارہ مناسب کو، مشبہ بھی کے مناسب کو
مشبہ کے لیے ثابت کرنا استعارہ ترشیحیہ. یہاں سے ایہام، اب ایہام کی ضرورت ہی نہیں رہی یہاں پر. وہاں پہ ترشیحہ نہیں تھا، یہاں ایہام نہیں ہے. خلاص چل گیا بھائی. حضرت سمجھ آیا؟ مجھے ثواب مل گیا، شکریہ. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کی. وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبہ، وجوہ الاعجاز کو تشبیہ دینا اشیاء محتجبہ کے ساتھ جو تحت الاستار ہیں، یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اور اثبات الاستار کہا، اور ان کے لیے استار کو ثابت کرنا یہ تخیلیہ ہے. وذکر الوجوہ ایہام، اور وجوہ کا ذکر کرنا ایہام ہے. اب اور دوسری تقریر تشبیہ الاعجاز، اعجاز کو تشبیہ دینا بصور الحسنہ، صورت حسنہ کے ساتھ، یہ استعارہ بالکنایہ ہے. واثبات الوجوہ لہ، اور ان کے لیے چہرے کو ثابت کرنا تخیلیہ. وذکر الاستار تشریح، اور استار کا ذکر کرنا یہ تشریح. بس آگے چلوں، باقی وہ سمجھ میں آ گیا نا مترتبۃ المعانی. صحیح ہے. وكان القسم السادس من مفتاح العلوم، کتاب مفتاح العلوم جو کہ ابو یعقوب سکاکی کی کتاب ہے، یہ تیسری قسم، یہ اعظم عظیم تر تھی. ماں کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ ماں کا بیان آگے موجود ہے، عبارت سمجھنے کی کوشش کرو. اعظم ماں، یہ عظیم تر تھی ماں ان چیزوں سے. وہ چیزیں کون ہیں؟ جلدی بتاؤ. یہ من بیانیہ ہے، من ماں کا بیان ہے. یار بچوں، من ماں کا بیان ہے، بولو نا. اعظم ماں، یہ کتاب اس میں سائنس مفتاح العلوم کی اعظم ماں، یہ کیا تھی؟ ان چیزوں سے عظیم تر تھی. کن چیزوں سے؟ مشہور کتابوں سے. اب مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پہ ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، ورنہ عبارت کے جملے آپ کے اردو میں صحیح نہیں ہو سکیں گے. یہ مشہور کتابوں سے سنی ببی، جو اس موضوع پر لکھی گئی تھی، عظیم تر تھی، عظیم تر ہے. اعظم ماں قسم ثالث مفتاح العلوم کی یہ اعظم ہے. من کتب المشہورہ، من الکتب المشہورہ، ان تمام کتب مشہورہ سے سنی ببی، جو اس موضوعات پر لکھی گئی ہیں، علم بلاغت اور علم توابع پر. یہ قسم ثالث ان سے عظیم تر تھی. اور مشہور کتابوں سے کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے جی؟ نفعاً، عظیم تر ہے باعتبار نفع کے. نفع، اس سے فائدہ ہوا. کیسے فائدہ ہوا؟ کیسے فائدہ ہوا؟ لا علت کا وجہ لکونہ احسن ترتیبا، اس لیے کہ اس قسم ثالث مفتاح العلوم کی عبارتیں بڑی مرتب ہے، ترتیب وار ہے، عمدہ ہے. اس کی ترتیب بڑی عمدہ ہے. ایک فائدہ یہ. دوسری وجہ یہ وہ اتمہا تحریر، قسم ثالث مفتاح العلوم کی تحریر کے اعتبار سے اکمل ہے، کوئی چیز بیچ میں رہ نہیں گئی ہے. وَأَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اور تیسری بات یہ کہ یہ اصول کے لیے، زیادہ تر اصول کے لیے جمعاً جامع ہے. وَأَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ، اور زیادہ تر اصول کے لیے جمعاً جامع ہے. ایسی خوبی، یہ تین خوبیاں ہمیں کسی اور کتاب میں نظر نہیں آئی. تو لہذا، بولیے بولے لہذا قسم ثالث مفتاح العلوم کی عظیم تر کتاب ہے، عظیم تر حصہ ہے. یہ مفتاح العلوم کا عظیم حصہ ہے. ہمیں ایسی چیزیں اور دیگر کتابوں میں نہیں نظر آئی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ مطلب حضرت آپ بڑے غور سے سنیں. اب آپ کو متوجہ کروں گا، آپ میرے نگاہ میں آ گئے کیونکہ آپ نے مجھے ڈبل محنت کرائی. اچھا جی، اب آپ حل کریں عبارت کو، شارح کے حساب سے حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، متن سمجھ میں آ گیا نا آپ کے. اب شارح کے اعتبار سے حل کریں. شارح نے کہاں کہاں آپ کو
کچھ وضاحت کرنا چاہیے. وکان قسم صالح میں اس میں کوئی شرارت نہیں ہے. تغمد اللہ بغفرانہ، ماتین نے دعا نہیں دی تھی، شاعر نے دعا دے دی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مغفرت کی سائے میں چھپا لے. تمام سنی وفی، فی کا ضمیر کا مرجع بتایا. فی کا معنی اے فی علم البلاغتی والتوابع، یہ شاعر نے حل کیا. ٹھیک ہے. من الکتب المشہورہ، شاعر نے یہ بیان بتایا کہ بھئی یہ من الکتب المشہورہ عبارت کیسے حل ہوگی، یہ کیسے ترجمہ کریں گے. کہا کہ یہ بیان لیما سنفا، بیان ہے کس کا؟ ما سنفا کا. کس کا بیان ہے؟ ما سنفا کا بیان ہے. یعنی ما سنفا میں کون سی کتاب مراد ہے؟ کہتے ہیں کتب المشہورہ مراد ہے. چل گیا. نہ منسوب کیوں پڑا گیا، یہ شاعر نے حل کر دیا. تمیز من آزما، یہ آزما کی تمیز ہے، یعنی آزم باعتبار نفع کے. لکونہی، کونہی میں ضمیر کا مرجع بتایا. لکون القسم الثالث، لکونہی اے لکون القسم الثالث، یہ بتا دیا ضمیر کا مرجع. اچھا احسن، میں نے مطلب بتا دیا عمدہ ہونا. احسن میں ضمیر کا مرجع بتایا. احسن میں ضمیر کا مرجع اے عمدہ ہے، اس سے، کس سے؟ احسن الکتب المشہورہ. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں تفضیل مستعمل ہے بل، اس میں تفضیل مستعمل با، اس میں تفضیل مستعمل بالاضافت. اور یار اس میں تفضیل کا استعمال درے طریقے سے ہوتا ہے نا، ایک تو من کے ساتھ اور دوسرا اضافت، تیسرا یہاں پہ احسن احسنہ، اس میں تفضیل ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے. ضمیر کا مرجع الکتب المشہورہ، یعنی بوجہ اس بات کی کہ وہ تمام مشہور کتابوں سے عمدہ ہے ترتیباً، ترتیب کے اعتبار سے. ترتیب کے اعتبار، ترتیب کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ، وہ یہ کہ ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا، ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا، یعنی جو اس کے لائق ہے مرتبہ وہ ہی اسی طرح اس کو ذکر کرنا. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. وَلِكَوْنِهِ، یہ اتمہا کے لیے عامل نکالا. وَلِكَوْنِهِ، اتمہا کے لیے عامل عطف کرا لکونہی کا. اتمہا تحریراً، تحریر کا معنی کیا ہے؟ ہوا تہذیب الکلام، کلام کو حذف و زائد سے خالی کر کے پیش کرنا. کلام کو حذف اور زوائد سے خالی کرنا، اس کو کہتے ہیں تہذیب. اصل میں ویسے اصولی طور پر مقامات پڑھنے والے بچے مجھ سے وہ جانتے ہوں گے کہ تہذیب کا معنی کیا ہے. حذب یہذب، تہذیب کے معنی یہ کہ درخت کی غیر ضروری شاخوں کو کاٹنا، یہ معنی ہوتا ہے. درخت کی غیر ضروری شاخوں کو کاٹنا، تہذیب کرنا، صاف کرنا، غیر ضروری چیزوں کو ہٹانا، اس کو کہتے ہیں تہذیب. وَتَمَّهَا تَحْرِيرًا هُوَ تَهْذِيبُ الْكَلَامِ، یعنی کلام کو زوائد سے کیا کر دینا؟ خالی اور صاف کرنا. وَأَكْثَرَهَا، اکثر ضمیر کا مرجع بتایا. اے اکثر کتب، یعنی زیادہ تر کتابوں، زیادہ تر کتب میں للأصول، اصول کو، اصول سے مراد شواہد اور قواعد. اصول سے مراد کیا ہے؟ شواہد اور قواعد. یہاں تک سمجھ گئے؟ اصول مجرور، لا حرف جر، جار مجرور، یہ متعلق کس کا ہے؟ سوال یہ جواب، یہ متعلق ہے محذوف کا، اور وہ محذوف ہے جمعاً. بولیے گا، بولی جب ہم محذوف نکالیں گے اکثر جمعاً للأصول، بولیے، یعنی یہ زیادہ تر اصول کے لیے جامع ہے، اصول کے لیے، تو اس کا متعلق مقدم محذوف مان لے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جمعان اس کا متعلق ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ آگے جمعان آ رہا ہے، وہ جمعان کی تفسیر کر رہا ہے کہ جمعان ہی اصل میں عامل تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو عامل نہیں بنایا.
ذہن میں سوال آ گیا، آپ نے محذوف نکال لیا جمان، تو یہ جو جمان کھڑا ہوا تھا یہ اس کو آپ نے مفسر کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہا یہ اس کے لیے مفسر ہے. محذوف جو نکال رہے ہیں یہ جمان آگے آیا ہے اس کے لیے. سوال پیدا ہوا کہ جمان آگے موجود تھا تو پھر عامل آپ مقدم کر معمول کو مقدم مان لیتے، آپ نے کیوں محذوف نکالا؟ سوال محذوف کیوں؟ جواب کہہ رہے کہ جمان مفسر ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے پہلے نکال لیا. یہ وضاحت کر رہا تھا. ہو گیا بیٹا؟ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لیل اصول جب متعلق ہے تو اس کو متعلق مقدم کہتے تھے، محذوف نہ نکالتے، جمان کو متعلق مؤخر کر لیتے. جواب جمان مصدر ہے، مصدر کمزور عامل ہے، ما قبل میں عمل نہیں کرتا، ما بعد میں عمل کرتا ہے. لہذا بولیے اس جمان کو تفسیر بنایا اور ایسا ہی جمان ایک اور نکال لیا مقدم تاکہ عمل آ جائے. چل گیا؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیا بیٹا؟ لیکن شاعر کو یہ بات پسند نہیں آ رہی. آپ کو آئی؟ آپ کو آئی؟ شاعر کو پسند نہیں آئی. شاعر کہہ رہا نہیں اللہ بندو ضرورت نہیں ہے محذوف نکالنے کی. اور صحیح بات یہ ہے کہ مصدر اپنے ماقبل میں عمل کر سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ ماقبل ظرف میں سے ہو، کیونکہ ظرف میں وسعت ہوتی ہے. ظرف میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت. ظرف سے مراد جار مجرور. جار مجرور میں بڑی گنجائش ہے. کیوں گنجائش کیوں پیدا ہوئی؟ کلام میں بہت واقع ہوتے ہیں. جب ایک چیز کلام میں بہت واقع ہو تو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے گھر میں گھس جاتا ہے. بابا آ رہا ہے، بابا جا رہا ہے. کون میں بھائی تمہارا کون میں؟ بھائی کی بات کر رہا ہوں. محرم کون میں؟ کیونکہ بھائی کی بیچارے کی دکان ہے برابر میں، بھائی کی دکان ہے، بہن ماں سب اندر گھر میں ہے، تو وہ بیچارہ ہر چیز تھوڑی دیر لینے کے لیے گھر میں آئے گا، بار بار پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اب کھٹکھٹاتا رہے گا. وہ ساتھ آپ کے لیے آپ کی دکان قریب ہے، آپ بغیر پوچھے آ جا سکتے ہیں. تو جار مجرور کلام میں بہت واقع ہیں، تو کہتے ہیں کہ مصدر کمزور عامل بھی صحیح لیکن وہ جار مجرور جیسے ظرف کے اندر عمل کر لے گا. حق یہ ہے. ہوگی بات؟ للوصول هو متعلق بمحذوف، یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ. یہ پہلی والی بات. یفسرہ قولہ، یہ والا قول کی تفسیر کر رہا ہے. جمعان یعنی للوصول سے پہلے کیا نکالیں گے؟ جمعان للوصول. کیوں بھائی اس والے کو کیوں نہیں کیا؟ لأن معمول مصدر لا يتقدم علیہ، اس لیے کہ مصدر کا معمول لا يتقدم علیہ مصدر سے پہلے نہیں ہوتا. مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں ہوتا، اس لیے محذوف نکالنا پڑے گا. لیکن شاعر نے کہا حق کا جھنڈا بلند کیا، کہنے لگے جواز ذالک فی الظروف. اگر وہ معمول مصدر کا اگر ظروف میں سے ہے تو جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. لأنها مما تکفیہ راحۃ من الفعل، کیونکہ ظروف ان میں سے ہے جن کو صرف عامل کی اور فعل کی بو ہی کافی ہے. عامل کی اور فعل کی بو کافی ہے، بس بو آ جائے اس کو کہ عامل موجود ہے، خود پہلے اس کے بعد میں ہو، پرواہ نہیں کرتا. ظرف کو تو بو ملے، بس بو. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ظروف ان معمول میں سے ہے کہ تکفی کافی ہوتا ہے اس کو رائحۃ من الفعل، فعل کی بو بھی کافی ہوتی ہے. چلو آ رہے ہیں سمجھ میں؟ امتحان سیمائی بڑا کڑک ہے، اور میں بتا دوں آپ کو کڑک ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. سیمائی میں لڑکے باہر پھر رہے، داخلہ نہیں مل رہا، باوجود گنجائش موجود ہے، لیکن ادارہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا. کہہ رہے تعلیم یافتہ بچے ہونے چاہیے، اور ویسے بھی ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی، ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہی قرآن کریم میں وہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی کرتے ہیں شکر. تو تھوڑے ہی کافی ہے.
ایک بزرگ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے قلیل میں شمار کر لے، مجھے قلیل میں شمار کر. قلیل میں کیا کرنا؟ قلیل کہہ رہے اصل میں قرآن کریم کی آیات ہیں کہ شکر کرنے والے وہ تھوڑے ہوتے ہیں اور قلیل ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں میں بھی قلیل میں آ جاؤں. آپ بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے. اب آگے سبق میں مطلب پڑھتا ہوں بچوں. وَلَكِنْ كَانَ غَيْرُ مَصُونٍ وَلَكِنْ كَانَ غَيْرَ مَصُونٍ. مصون یہ مقول کے وزن پہ پڑھیں گے. قَالَ يَقُولُ قَوْلًا. مقامات پڑھنے والے بچے مجھ سے میرا مزاج سمجھتے ہوں گے. تو یہ صَانَ يَصُونُ صَوْنًا فَهُوَ مَصُونٌ. تو یہ مفعول کا صیغہ ہے مقول کے وزن پر. اس میں مفعول کیا آتا تھا؟ مقول. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول. تو یہ مصون آگے نا. شاباش. غیر مصون عن الحذف والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار. مطلب پڑھتا ہوں جی. مفتقرا الى الايضاح والى التجريد. لیکن یہ جو قسم سادس تھی، سوال میں پہلے بتاؤں تو عبارت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اصل میں یہ عبارت ایک دفعیہ ہے ایک اعتراض کا دفعیہ ہے. ایک اعتراض کو ہٹانا ہے یا ایک سوال کا جواب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قسم سادس جس کے بارے میں آپ نے علامہ سکاکی جو مصنف ہے اس کے بارے میں جب آپ نے اتنی تعریفیں کی ہیں کہ یار وہ بہت نفع بخش کتاب ہے، اس کی عبارتیں بڑی عمدہ ہے، اس کی ترتیب بڑی عمدہ ہے، اس کی تحریر بڑی اکمل ہے، اس میں اصول بڑے جامع ہیں، تو کیا اس پر قلم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کوئی اس میں عیب بھی ہے، کوئی نقصان بھی ہے؟ فوائد تو اتنے زیادہ ہیں. جب اتنے زیادہ ہیں تو ضرورت کیا ہے کسی کو کوئی لکھنے کی؟ اسی کو پڑھتے. تو کیا کوئی اس میں کوئی عیب اور کوئی نقصان اور کوئی کمی ہے؟ اتنے فائدے کے بعد مصنف نے کہا مجھے کتاب لکھنی ہے تو اگر میں عیب نہیں بتاؤں گا اور نقصان نہیں بتاؤں گا تو مارا جاؤں گا. میری کتاب کی اہمیت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. انہوں نے مطلب نے بتایا پہلے تو ہاں اس میں سالد نفع بخش تو بہت ہے، نفع بخش تو بہت ہے، لیکن کچھ اس میں کمی بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں زائد الفاظ بہت آ رہے ہیں. زائد جس کو ہم حشوہ کہتے ہیں، حشو زائد کو بولتے ہیں. حشو زائد ہے جس سے کلام مستغنی ہوتا ہے. کلام مستغنی یعنی وہ ادا بھی دو تو کلام کے معنی میں کوئی فرق، اس کو کہتے ہیں حشو. تو ایک تو علامہ سکاکی کی قسم ثالث مفتاح العلوم میں حشو الفاظ میں حشو زوائد بہت آ رہے ہیں. اچھا، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات تطویل بھی ہے. ایک کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت لمبی بات کر دیتے ہیں، تطویل ہے. کیا ہے؟ یعنی اصل مراد سے کلام کا ایسا ظاہر ہونا کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تطویل. اصل کلام پر یا اصل مراد پر کلام اس انداز سے بولنا کہ جس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں تطویل. ایک تو تطویل ہے اس میں تھوڑی سی بات. اور تیسری خرابی یہ ہے کہ بعض اوقات اس کتاب میں تاکید، گرہ، پیچ اور مغلق الفاظ آ گئے جس کے کھولنے کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ تین ایسی چیزیں ہیں قسم ثالث کے مفتاح العلوم کی قسم ثالث میں کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ لکھنا پڑے گا. ماتن کہتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے کچھ لکھنا پڑے گا ان کی اس کتاب کے بارے میں، تاکہ میں اس کتاب کو مزید نفع بخش بنا سکوں. اول بہت نفع بخش ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا یہ اعتراض بھی صحیح ہے کہ پھر آپ
جب اتنا ہی فائدہ ہے، کوئی عیب کی بات آپ نہیں کر رہے، تو یہ کیوں؟ اس میں ضرورت کیا پڑ رہی ہے آپ کو لکھنے کی؟ تو مصنف نے کہا کہ نہیں، کچھ چھوٹی موٹی باتیں ایسی ہیں کہ ضرورت ہے کہ میں اس کو ختم کروں. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف نے آگے اس بات کی طرف اشارہ کیا. ولیکن کان غیر مسون، لیکن جب یہ قسم سادس غیر محفوظ تھی، مسون کے معنی محفوظ، غیر محفوظ تھی، عن الحشوی، کس سے غیر محفوظ تھی؟ زوائد سے، یعنی جس کی کلام میں ضرورت نہیں پڑتی، زوائد سے غیر محفوظ تھی. والتطویل، اور غیر محفوظ تھی کس سے؟ لمبی لمبی باتوں سے، بے فائدہ لمبی لمبی باتوں سے غیر محفوظ تھی. اور والتعقید، اور کلام مغلق بھی تھا، یعنی سہولت کے ساتھ اس کے معنی پتہ نہیں چلتے تھے. قابلاً، تو یہ قسم ثالث اس قابل تھی للاختصاری کہ اس کو اختصار اور مختصر کیا جائے. مختصر کیا جائے کیوں؟ کیونکہ تطویل تھی اور یہ اس قابل تھی. اور مفتقراً، اور یہ محتاج تھی الی الایضاح، وضاحت کی طرف. وضاحت کی طرف کیوں؟ کیونکہ اس میں تاکید ہے، یعنی کلام مغلق ہے. اور محتاج تھی تجرید کی، محتاج تھی تجرید کی، یعنی خالی کرنے کی. کیا مطلب کیوں خالی کرنا؟ لما فیہ من الحرف، کیونکہ اس میں ایک ایسے زوائد تھے جس میں کلام کو کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. الفتو، تو پھر میں نے کیا کیا؟ تعریف کی. مختصراً، مختصر طور پر. یتضمن ما، ایسی کتاب کی، فیہ، اس قسم ثالث میں، من القواعد، جو متضمن ہو، ما، ایسے قواعد کو. آپ کے قواعد اس کا بیان آ رہا ہے. چلو پہلے میں یہ ولیکن کانا سے اس کی شرح پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس دفعیہ کا جواب سمجھ میں آ جائے. یہ وقت پیدا ہوا کہ جب مفتاح العلوم اتنی اچھی کتاب ہے، نفع بخش ہے، تو کیا ضرورت تھی اس کتاب کے بارے میں کچھ لکھنے کی؟ اصل کتاب ہی کافی تھی، کیوں اس کو آپ نے تالیف کا ذریعہ بنایا؟ جواب، ولیکن کانا کا اسم نکالا، القسم الثالث، یہ اسم نکالا. کان القسم الثالث غیر مسون، یہ خبر ہو گئی. غیر مسون، مسون کا معنی قال یقول سے، اے غیر محفوظ عن الحشو، حشو کا معنی بتایا. وہو الزائد المستغنی عنہ، حشو کہتے ہیں زائد کو جس سے استغنا کیا جائے، جس سے بے پرواہی کی جائے، جس کی پرواہ نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں حشو. کیا بولتے ہیں؟ کہ غیر محفوظ تھی حشو سے، یعنی زائد جس کی پرواہ نہیں کی جاتی. وہ تطویل، اور تطویل سے غیر محفوظ تھی. تطویل کا معنی بتاتے ہیں وہو الزائد، یہ بھی زائد ہے. علی اصل المراد بلا فائدہ، اصل مراد پر زائد بات کرنا بغیر فائدے کے. وستعرف الفرق بینہما فی بحث الاتناب، انشاءاللہ العزیز آپ اس فرق کو اتناب کی بحث میں پہچانیں گے انشاءاللہ. اور غیر محفوظ تھی تاکید سے، غیر محفوظ تھی ان التاکیدی، تاکید سے. تاکید کا کیا معنی؟ وہو کون الکلام مغلقان، وہ کلام کا کیسے ہونا؟ ایسا مغلق ہونا. مغلق کے معنی مشکل، اغلاق بند کو بولتے ہیں، اغلاق معنی بند. تو ایسا مغلق، ایسا بند کلام، ایسا مشکل کلام. لا تظہر معناہ بسہولت، مغلق کا ترجمہ کر دیا ایسا مطلب، ایسا کلام کہ جو سہولت اور آسانی سے اس کا معنی ظاہر نہ ہو. قابلاً، یہ اس کا اعراب بتایا، یہ خبرو باتا خبرین، یہ خبر غیر مسون خبر ہے اور قابلاً دوسری خبر ہے.
تو یہ قابل تھی للاختصار، اے کان قابل للاختصار، یہ قابل تھی کس بات کے؟ اس کو مختصر کرنے کے۔ مختصر کیوں کرنے کے؟ لما فیہ من التطویل، مختصر اس لیے کرنا تھا کہ اس میں ہم نے بتا تو دیا آپ کو کہ اس میں کیا تھا، تطویل تھی۔ مفتقرن، اور یہ محتاج تھی، یہ تیسری خبر آ گئی، مفتقرن، اور یہ محتاج تھی، کس بات کی محتاج تھی؟ الی الایضاح، وضاحت کرنے کی۔ کیوں وضاحت کریں گے آپ؟ ہم نے بتا تو دیا، لما فیہ من التعقید، کیونکہ اس مفتاح العلوم کی قسم ثالث میں کچھ کلام کیا ہے، مغلق ہے، سہولت سے ظاہر نہیں ہوتے۔ وَإِلَى التَّجْرِيد، اور محتاج تھی تجرید کی۔ جرد یجرد، تجرید کے معنی خالی کرنا۔ ثلاثی مجرد یعنی زوائد سے خالی، ثلاثی مزید یعنی 3 حرفی سے زائد، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو مجرد کے معنی خالی کرنا۔ وَإِلَى التَّجْرِيد، اور یہ محتاج تھی تجرید کی۔ تجرید کیوں؟ لما فیہ من الحق، کیونکہ اس میں ہم نے بتا تو دیا کیا تھا، حرف زائد کلام جو مستغنا ہے اور بے پرواہ اس میں۔ الفتو، جب قسم ثالث ایسی تھی، الفتو یہ جواب ہے لما کا، جو لما آپ نے یہاں سے پڑھا، فلما کان علم البلاغتی وتوابیہ من اجل العلوم، تو الفت، میں نے کیا کیا، میں نے تعریف کی، یعنی ان کے مضامین کو میں نے کیا کیا، جمع کیا۔ طالبان جمع کرنا، میں نے جمع کیا مختصر انداز میں، لیکن پریشان نہ ہوئیے گا، میری مختصر پیچیدہ نہیں ہوگی۔ یتضمن ما، یہ مختصر ایسی ہوگی جو متضمن ہوگی ایسی چیزوں کو فیہی قسم ثالث میں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من آ گیا، من بیانیہ۔ میری مختصر متضمن ہوگی قواعد کو، کس کو؟ قواعد کو، اور میری مختصر یشتمل شامل ہوگی علامہ ان چیزوں کو، یحتاج الیہ، کہ جو قواعد اس کی طرف کیا ہوں گے، محتاج ہوں گے، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی مثالیں، یعنی میری کتاب مختصر وہ مشتمل ہوگی مثالوں پر بھی، وہ شواہد پر بھی، اور کس پر؟ شواہد پر بھی۔ وَلَمْ آتُ جُهْدًا، اور میں نے کوشش کو کم نہیں کیا۔ وَلَمْ آلُ، آلو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَلَمْ آلُ کس باب سے پڑھا گیا جی؟ آلو کس باب سے پڑھا گیا؟ باب دعا یدعو کی طرح پڑھے، آلا یعلو، آلا دعا، آلا ہو گیا نا حمزہ، اس کے حروف اصلی میں حمزہ لام واو، تو دعا کی طرح پڑھے، حمزہ کے قوانین بھی لگیں گے، حرف علت واو کے بھی لگیں گے۔ پڑھیے آگے 10